بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ جو دعوت کی جو مبارک محنت ہے، اس کے اندر اس بات کی کامل استعداد ہے کہ ہر ایمان والے کو ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچا سکے. کامل استعداد ہے. چنانچہ ہمارا بارہا تجربہ کر چکے ہیں، آپ حضرات کا بھی یہ تجربہ ہوگا. کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ہمارے احباب ہیں جن کی ابتدائی زندگی اچھی نہیں تھی، گناہوں کی زندگی تھی، شراب کی زندگی تھی، شباب کی زندگی تھی، ڈکیٹی کی زندگی تھی، وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو سبب بنایا، اور اس سبب کے نتیجے میں اللہ نے اس کو دعوت و عظیم کی یہ محنت میں اس کو جوڑ دیا. اور وہ اس پہ چلتا رہا. یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو لوگوں کے زبان زد تھا کہ یہ اللہ کا ولی بن کر مرا ہے. چنانچہ کچھ دن پہلے
ایک اجتماع کے موقع پر حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ انہیں صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے، انہوں نے اپنے بیان میں ایک کارگزاری سنائی کسی علاقے کی کہ اس علاقے میں ہمارے ساتھی کام کر رہے تھے، پہلے دوست بزرگوں، جب کام ہوتا تھا نا تو فرقہ واریت کے تعصب سے پاک تھا۔ اتنی دل کے اندر وسعت تھی، اتنی دل کے اندر تڑپ اور فکر تھی کہ دل یہ چاہتا تھا کہ ہر کسی کو اس کے اندر سما لے۔ نہ مسلک دیکھا جاتا تھا، نہ برادری دیکھی جاتی تھی، نہ فرقہ پرستی دیکھی جاتی تھی۔ اتنا معلوم ہو جاتا کہ یہ مومن ہے، یہ کلمہ گو ہے، بس یہ کافی ہو جاتا تھا اس سے ملاقات کے لیے ایک بہانہ بننے کا۔ اور وہیں سے شروعات ہوتی، اور چونکہ کام اخلاص کے ساتھ تھا، محبت اور شفقت کے ساتھ تھا، درد اور آنسوؤں کے ساتھ تھا، قیام لیل کے اہتمام کے ساتھ تھا، تہجد کے اہتمام کے ساتھ تھا، تو سادہ سے جملے جو زبان سے نکلتے تھے وہ سامنے والے کو کے اندر کی دنیا کو بدل دیتے تھے۔ اس کے اندر ایک قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ اور وہ لبیک کہہ کر مسجد میں آنے کی نیت اور ارادہ کر لیتا۔ تو اس علاقے کی کارگزاری سناتے ہوئے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ علاقے میں ایک بہت مشہور ڈاکو تھا جس کا نام تھا اسلو۔ تھا مسلمان، جماعت کے ساتھ ہی دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ خصوصی ملاقات میں اس کے پاس گئے۔ اس سے تھوڑی دیر بات کی، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اخلاص سے کہی جانے والی بات رائگاں نہیں جاتی، درد اور غم کے ساتھ کہی جانے والی بات بے اثر نہیں ہوتی۔ وہ ان کی بات سن کر تیار ہو گیا مسجد میں آنے کے لیے۔ اب چھوٹا سا گاؤں، چھوٹا سا قریہ، کوئی چیز ڈھکی چھپی رہتی نہیں ہے۔ گاؤں کے اندر شور مچ گیا کہ وہ باہر کے کچھ آنے والے مہمان جو ہے اسلو کو جو ہے مسجد لے گئے ہیں،
اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلو کا کیا بنتا ہے یا اسلو کس کی حالت کیا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تو بہت مشہور ڈاکو تھا، پتہ نہیں کتنے کا سر پھوڑ دے، کتنے کا جبڑا توڑ دے. پوری بستی مسجد کے اندر جمع ہو گئی بغیر تشکیل کے. جن ساتھی کے ذمے مشورے سے گفتگو طے تھی انہوں نے بھرپور گفتگو کی. رفتہ 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 وہ گفتگو جب کانوں میں پڑتی گئی تو اپنا رس گھولتی گئی. جو اسلو جب داخل ہوا تھا تو ایک شبیہ لے کر داخل ہوا تھا، ایک وجاہت لے کر داخل ہوا تھا، ایک روب لے کر داخل ہوا تھا، اس لیے کہ تھا ہی وہ روبیلا، 6 فٹ کا جسم، ماشاءاللہ ہٹا کھٹا. لیکن مسجد کے اس ماحول میں، فرشتوں کی اس نشست میں، اللہ والے کی اس گفتگو نے اس کو آہستہ آہستہ اس موم کو پگھالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بیان کے آخر ہاتھ ہوتے جو ہے اسلو نے ہتھیار ڈال دیے. اور ابھی دعا بھی نہیں ہوئی ہے لیکن ہچکیوں کی آواز اسلو کے پوری مسجد میں گونج گئی، پوری مسجد میں گونج گئی. تشکیلیں ہوئیں، تو اسلو نے کھڑے ہو کر خود بغیر کسی دباؤ کے یہ اپنے نام کا اظہار کیا کہ میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نقد چلنے کو تیار ہوں. کیا پوچھنا، بہت بڑی مچھلی ہاتھ میں آ گئی تھی، جو مچھلی کسی جال میں نہیں پھنس رہی تھی. کتنے لوگ کوشش کر کے گئے، یہاں تک کہ انتظامیہ اور پولیس اس کے وجود سے تنگ آ چکے تھے. وہ بھی پریشان تھے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. ہر ہفتے کوئی جرم کرتا ہے، 3 دن آ کر بند ہوتا ہے، پھر چھوٹ کے چلا جاتا ہے، پھر کچھ جرم کرتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے. یہ تو اس نے بالکل اپنے جو ہے سسرال بنا لیا ہے اس نے جیل کو. اب جب پولیس انتظامیہ کو بھی یہ معلوم ہوا کہ جو ہے اسلو 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی کہ چلو کچھ نہیں تو 4 مہینے تو پورے محلے میں اور پوری بستی میں سکون تو رہے گا. اور ایسے لوگ میرے دوستو بزرگوں اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں. ہم ہیں اور آپ ہیں جو تشکیل کے وقت غائب ہو جاتے ہیں، نام لکھا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہم ساتھیوں کو کہ بھئی فلانے نے فلاں اجتماع پہ، فلانا نے اجتماع کی محنت پر، اور فلانا نے مہینے کے 3 دن کے لیے اور چلے اور 4 مہینے کے لیے نام لکھایا تھا، چلو اس کے پاس چلو. اور ہم کنی کاٹتے ہیں، پیچھا چھڑاتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو ہے اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں. جو ٹھان لیا وہ ٹھان لیا. اس نے 4 مہینے کا ارادہ کیا. امیر صاحب نے کہا کہ کب آنا ہے؟ کہا کل صبح آنا ہے. کل ہی جانا ہے؟ کہا بہت اچھا. صبح جو ہے فجر کی نماز میں بستر لے کر جو ہے پہنچ گیا. اب جماعت اسلو کو لے کر جو ہے دوسرے بستی کی طرف رخ کر گئی. مانا فرماتے ہیں کہ 4 مہینے اس نے اس طرح گزارے کہ ابتدا اس کی ہوئی تھی گناہوں کے ماحول سے، خرافات کے ماحول سے، لہو و لعب کے ماحول سے.
لیکن چلتا رہا یہاں تک کہ جب 4 مہینے پورے ہو گئے تو اس طرح اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی کہ اس نے اپنے پچھلی ساری زندگی سے سچے پکی ندامت کر کے توبہ کے آنسو بہا کر اس نے اپنے جسم کو بھی اور اپنے روح کو بھی اور اپنے دل کو بھی پاک کر لیا. پھر مولانا نے اس کے آگے اور تفصیلات نہیں بتائی، اتنا ہی بتایا. اس پر میں یہ عرض کرتا ہوں دوستو بزرگوں، یہ دعوت کی مبارک محنت جو ہے اس کے اندر یہ کامل استعداد ہے کہ زیرو سے شروع کر کے ولایت کے درجے تک پہنچاتی ہے. یاد رکھنا میری اس بات کو. کہ زیرو سے ابتدا سے پہنچا کر ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتی ہے. ہم بچپن میں والد صاحب کے ساتھ خار مرکز جایا کرتے تھے شب گزاری کے لیے. نام میں ان کا بھول رہا ہوں، شاید ہمارے بمبئی کے ساتھیوں کو ان کا نام یاد ہو، جو سندھی تھے اور فلم کے پروڈیوسر تھے، یوسف خان. اللہ نے ان کو بھی جو ہدایت دی اس کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے. جب مشورے سے ان کی بات کہیں مرکز میں طے ہو جاتی شب گزاری میں تو زیادہ تو بول نہیں پاتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. بس ایک ہی جملہ کہا کرتے تھے کہ دوستو اس کام نے کیسوں کو کیسا بنا دیا، ایسو ویسو کو کیسا بنا دیا. اس کام نے ہم جیسے ایسے ویسوں کو کیسا بنا دیا. اللہ ہمیں اس کام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے دوستو بزرگوں، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی جو چیز اس دعوت کے کام میں وجود میں آتی ہے وہ ہے اعمال کا شوق اور اس کا وجود. ہوتا ہی نہیں ہوتا. اسی لیے فضائل اعمال ہماری تعلیم کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے، جس میں سارے عبادات کے فضائل ہے. تو سب سے پہلے مزاج اور سب سے پہلے ذہن جو اس دعوت کی تبلیغ کی محنت میں جو بنایا جاتا ہے وہ ہے فضائل کا وہ ذہن بنایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اعمال وجود میں آتے ہیں. اگر آپ کو کسی فعل کا، کسی کام کا نفع نہ معلوم ہو تو آپ کریں گے؟ کہ بھائی بولو کریں گے؟ ارے اردو سمجھ لیتے ہو نا آپ لوگ؟ نہیں کریں گے. لیکن جس کام کا نفع سمجھ میں آ گیا تو کوئی روک نہیں سکتا آپ کو اس کے کرنے سے، اس لیے کہ آپ جانتے کہ اس میں نفع ہے. تو ہمارے اس کام کی ابتدا ہے فضائل سے، اور اس فضائل کے نتیجے میں اعمال وجود میں آتے ہیں. پہلے ذکر کا اہتمام نہیں تھا، اب ذکر کرنے والا بن گیا. تہجد کا اہتمام نہیں تھا، تہجد کا اہتمام کرنے والا بن گیا. پہلی صف کا اہتمام نہیں تھا، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بن گیا. تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں تھا، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا.
الغرض اس کے جتنی فضیلت اس کے زندگی میں آتی گئی اتنا اس نے جو ہے اپنایا، اختیار کیا، اس پر عمل کیا، اور اس کی زندگی کے اندر اعمال وجود میں آ گئے۔ یہ ہمارے کام کی ابتدا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے کہ ہم اتنے فضائل سن چکے ہیں، بارہا سن چکے ہیں، کہ اب ہم اس فضائل کی طرف ہماری طبیعت جو ہے للچاتی نہیں ہے، اب وہ کشش نہیں رہی ہمارے اندر جو پہلے تھی۔ اب فضائل جو ہے ہمارے بیان کا حصہ بن گیا، ہماری عمل کا حصہ نہیں بنا۔ فضائل کی تعلیم ہمارے رسم کا ایک حصہ بن گئی، لیکن ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ ہر کام تجدید نو چاہتی ہے، ہر کام تجدید نو چاہتی ہے۔ جسے ہم نے آپ نے بارہا سنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے تھے اور ملنے جلنے کے بعد جب الگ ہوتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ جددوا ایمانکم، آؤ ہم اور تم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں۔ تو ہر کام جو ہے تجدید نو چاہتا ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر تجدید نو نہیں لائے تو ہم اسی گھسے پیٹے طریقے پر کرتے رہیں گے، اور اس کا کوئی اثر ہماری طبیعت پر، ہمارے مزاج پر اور ہماری زندگی پر نہیں پڑے گا۔ اس لیے اپنے کام کو پرانے نظام سے نکال کر جدید اس کے اندر جدت لاؤ۔ جدت کا مطلب یہ ہے جو کام ہمارے بڑے جس وقت شروع میں جس طرح کرنے کے لوگ کہتے تھے اسی انداز میں اس کام کو پھر سے کرنا شروع کر دو، یہ اس کی تجدید ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ بارہا ہم لوگ نے اور آپ لوگوں نے حمیہ جی محراب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے بیانات نظام الدین کے اندر سنے ہیں، جو 5 اعمال کو بیان کرتے تھے کہ کس طرح ہونے چاہیے۔ گشت کیسا ہونا چاہیے، ملاقاتیں کیسی ہونی چاہیے، انفرادی ملاقات کیسی ہونی چاہیے، اجتماعی ملاقات کیسی ہونی چاہیے۔ آپ ایمانداری سے اپنے دل سے پوچھو کہ جو بات ہمارے بڑے آج 10 سال پہلے کہا کرتے تھے، کیا آج 10 سال 15 سال کے بعد وہ باتیں آج ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں؟ کیا ہم اسی لائے عمل پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم اسی کو اسی انداز کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے تبلیغ اپنا نفع ظاہر نہیں کر رہی ہے، دعوت کی محنت اپنا نفع ظاہر نہیں کر رہی ہے، خود ہمیں اپنی ذات پر نفع اس کا نہیں نظر آ رہا ہے تو دوسروں کو کیسے نظر آئے گا؟ تو اپنے نئے نظام کو جو ہم نے جس کو بنا رکھا ہے، رسم کا، کھانا پوری کا، اس سے نکلو، اس خول سے باہر نکلو اور اپنے اسی پرانے نظام پر جاؤ۔
اور کوشش کرو اسی انداز کے ساتھ کام کرنے کی، تو پھر دیکھو کام کے اندر آنن فانن کتنی ترقی ہو جائے گی۔ جہاں ہر مسجد کے اندر اس کا زوال ہے، جب کارگزاریاں ہوتی ہیں اجتماعات کے موقع پر یا جوڑوں کے موقع پر، تو کارگزاریوں میں کیا آتا ہے؟ یہی تو فگر آتا ہے کہ پہلے کسی مسجد سے 4 جماعتیں نکلتی تھی 3 دن کی، اب 2 نکل رہی ہے۔ پہلے 2 جماعتیں 3 دن کی نکلتی تھی، اب 1 نکل رہی ہے۔ پہلے ہر مہینے جماعت نکلتی تھی، اب 3 مہینے سے نکل رہی ہے۔ صبح میں سچ کہہ رہا ہوں غلط؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے غیر شعوری طور پر، نادانی میں ہم جو ہے رسم کے عادی ہو گئے۔ اس رسم کی دیوار کو، اس کھول کو پھاڑنے کی ضرورت ہے، اور اس سے نکل کر آ کر اس کو اپنے کام کو اثر نو، پھر تشدید نو پر لانے کی ضرورت ہے۔ اس میں نئی چیزوں کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے کہ صاحب اب فلاں چیز بھی ڈال دو اس کے اندر، نہیں، اس میں کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کام ملہم من اللہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف دعوت کے میدان میں مختلف حالات میں ہدایت دے کر ان کو جو ہے رہنمائی دی ہے، میں بغیر کسی تشبیہ کے عرض کرتا ہوں، اللہ نے اس دور کے اندر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب فرما کر ہر علاقے میں کام کے نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے اللہ نے ان کو ملہم بنایا تھا، ان کے اوپر الہام فرمایا تھا۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا وجود اعمال، کہ اب اعمال وجود میں آئیں گے، لیکن وہ اس جیسے ہوں گے جس جیسے اس کی ضرورت ہے۔ اب وجود اعمال تو وجود میں آ گیا، اعمال کا وجود تو ہو گیا، لیکن اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کا اگلا مرحلہ ہے تصحیح اعمال۔ کیا ہے بھائی؟ ذرا آپ بھی بولو نا ہمارے ساتھ، تصحیح اعمال، کہ یہ نگرانی کرنا اور یہ چھان بین کرنا، اور اس کے لیے علماء سے جا کر ان کے سامنے اپنے زانو تلمس طے کرنا اور ان کو بتانا کہ میں یہ عمل اس طرح کر رہا ہوں، کیا یہ عمل میرا شریعت کے رو کے اعتبار سے، شریعت کے علم کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ بھائی دن میں نمازیں کتنی ہیں؟ ارے بولو نا، 5۔ کوئی اگر اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ میں 5 نمازیں تو پڑھتا ہوں، خوب جی بھی لگتا ہے، خوب دل بھی لگتا ہے، سجدہ بھی اچھا لگتا ہے، میں 1 نماز اور بڑھا دیتا ہوں، 1 نماز اور، نیت اچھی ہے، اخلاص بھی ہے، طلب بھی ہے، لیکن کیا یہ عمل صحیح ہوگا؟ قابل قبول ہوگا؟ نہیں۔
ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد اپنی کسی ضرورت کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی کو دیکھا جو عصر کی جماعت میں ساتھ میں شریک تھے۔ اب ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے عصر کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں، بڑا تعجب ہوا ان کو۔ رک گئے، جب وہ صحابی نماز پڑھ چکے، فارغ ہو چکے، تو ان کو بلایا، آپ کے لیے بھی کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو کہ دل نے چاہا کہ کچھ 2 رکعتیں نفلیں پڑھ لوں، اس لیے نفلیں پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کس نیت سے پڑھ رہے تھے؟ فرمایا اللہ نے نماز کے اندر جو ہے اپنی محبت کا اور اپنے تعلق کا کے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اسی کے لیے پڑھ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم زندگی بھر عصر کے بعد نفلیں پڑھتے رہو، تمہاری اللہ سے تعلق اور محبت میں رائے کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ خلاف شریعت ہے۔ عصر کے بعد نفل ہے بھائی، اب آدمی کتنی مخلص اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، کتنے بھی دھیان سے پڑھ لے، کتنے بھی توجہ کے ساتھ پڑھ لے، لیکن شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا اخلاص سر آنکھوں پر، اس کی توجہ سر آنکھوں پر، اس کا خشوع اور خضوع سر آنکھوں پر، لیکن وہ عند اللہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے، حضور کی زندگی سے ثابت نہیں ہے۔ تو وجود اعمال کے ہو جانے کے بعد جب شوق پیدا ہو گیا اور آدمی خوب اعمال کرتا ہے تو آدمی کو فوراً اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جن اعمال کو میں کر رہا ہوں ان اعمال کو میں شریعت کے علم کی روشنی میں پرکھ لوں، کسی عالم سے پوچھ لوں، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لوں کہ مولوی صاحب میں ایسا ایسا کر رہا ہوں، صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اس کو کہتے ہیں تصحیح اعمال۔ اگر تصحیح اعمال نہیں ہوا تو وجود اعمال کافی نہیں ہے دوستو، یاد رکھنا۔ آپ صرف پتھر پر سر مار رہے ہو، دیوار پر سر پٹک رہے ہو، اگر تصحیح اعمال کے بغیر آپ وجود اعمال پر قانع ہو گئے اور آپ نے ضرورت نہیں سمجھی علماء کے پاس جانے کی، آپ نے ضرورت نہیں سمجھی مفتیوں کے خدمت میں جانے کی، آپ نے ضرورت نہیں سمجھی اپنے اعمال کے بارے میں ان کو بتانے کی، یاد رکھنا یہ آپ کا یہ جو ہے آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ آپ جہاں پر چلے تھے، جس تھوڑی رفتار سے تھوڑا بڑھے تھے، وہیں سے پھر آپ بیک ٹو دا پویلین، پھر آپ کی تنزلی شروع ہو جائے گی، ترقی نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہوگی پھر۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، دوسری اہمیت اس بات کی ہے کہ وجود اعمال کے بعد اس کی تصحیح اعمال کی فکر کی جائے۔ آج تو بہت آسان ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی علاقہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر جو ہے علماء نہ ہو، کوئی علاقہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر مفتیان کرام نہ ہو، آدمی جا کر معلوم کرے۔ میرے سامنے کا واقعہ ہے، 2 نوجوان جو ہے ایک بزرگ کی خدمت میں آئے جو عالم تھے، اور انہوں نے آگے کہا حضرت ہم نے دونوں نے جو ہے پارٹنرشپ پر جو ہے ہم نے کچھ انویسٹمنٹ کر کے کام کرنا کی نیت
کی ہے اور شروع کر رہے ہیں. یہ ہم نے اپنے آپس میں جو ہے جو MOU ہے, انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہم نے لکھ لیا ہے پیپر پر, آپ ذرا اس کو دیکھ لیں. آپ بولا بہت اچھا لاؤ. اب ان عالم نے جو ہے دیکھا 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 دیکھا, پھر ایک جگہ آ کر فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ اس میں تم میں سے سلیپنگ پارٹنر کون ہے اور تم میں سے ورکنگ پارٹنر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب یہ جو ہے سلیپنگ پارٹنر ہے اور میں جو ہے ورکنگ پارٹنر ہوں. فرمایا تم نے اس میں لکھا ہے کہ تجارت میں اگر نقصان ہوگا تو نقصان جو ہے صرف ورکنگ پارٹنر کا ہوگا, سلیپنگ پارٹنر کا نہیں ہوگا. فرمایا یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. نقصان ہوگا تو بھی ورکنگ پارٹنر اس میں شریک ہے اور سلیپنگ پارٹنر شریک ہے, اور نفع ہوگا اس میں بھی ورکنگ پارٹنر شریک ہے اور جو ہے سلیپنگ پارٹنر دونوں شریک ہے. فرمایا یہ شک بدلو, یہ صحیح نہیں ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے. اگر اسی کے اوپر بنیاد کرو گے تو جو بھی نفع کماؤ گے حرام ہوگا. تو میرے دوستو بزرگوں, علماء کی اہمیت کو سمجھو. انہوں نے یوں ہی 7 سال 10 سال 12 سال اپنی زندگی کے حسین دنوں کو مدرسے کی خاک چھاننے میں نہیں گزاری ہے. انہوں نے خون پسینہ بہایا ہے, عرق جو ہے بہایا ہے, راتوں کو جاگے ہیں. میں انگلش کانوینٹ کا طالب علم تھا. SSC میں نے بامبے میں سینٹ میریز ہائی اسکول سے کی. 66% کا ڈسٹنکشن مارکس فرسٹ کلاس مجھے ملا تھا. والدین نے مشورہ کر لیا کہ نہیں تم کو اب آگے انگلش نہیں پڑھنا ہے, تم کو مدرسے میں جانا ہے. میں نے بہت منت سماجت کی کہ میں مدرسے سے واقف نہیں, مدرسے کی دنیا سے واقف نہیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, یہاں تک کہ اردو بولنا لکھنا کچھ نہیں آتا کہ نہیں وہ سب ہم سکھانے کا انتظام کر دیں گے. خیر بہت لمبی کہانی ہے, میں سارے بیچ کے محذوفات کو دور کر کے میرا داخلہ ہو گیا ندوے میں. اب جب داخلہ ہو گیا, اب جب کتاب کھولوں, وہ بولتے ہیں نا کہ بھینس کے سامنے کالے اکثر, وہی میرے سامنے تھے کہ بھینس کے سامنے کالے اکثر. میں نے کہا یار تو اتنی بڑی جان مصیبت میں آ گئی ہے کہ میں کیا کروں. اب ہمارے درجے کے 2 ساتھی تھے جو نیک بھی تھے, متقی بھی تھے اور طے صلاحیت والے بھی تھے. میں نے ان سے منت سماجت کی. میں نے کہا کہ بھائی وہ کچھ کتابیں پلے پڑتی نہیں ہیں, عبارت پڑھنے آتی نہیں ہیں, زبر زیر پیش کچھ لگانے کو سمجھ میں آتا نہیں ہے, ذرا مہربانی کرو کچھ مجھے پڑھا دو تاکہ کم از کم اتنی سوجھ بوجھ تو ہو جائے کہ میں کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل بن جاؤں. تو یقین جانیے کہ میں رات کو کھانا کھانے کے بعد لکھنؤ جیسی ٹھنڈی میں کمبل اوڑھ کر مسجد میں چلے جاتا تھا, اور ان کتابوں کو سب سے پہلے تو کام اس کتابوں کے اندر رٹنے کا تھا. ضربیں فعلا فعلا فعلو فعلت فعلا, کیا پتہ نہیں کیا کیا. پہلے تو اس کو رٹنے کا کام کیا, رٹتا رہا. جب وہ کچھ دماغ کے کسی کونے میں جا کے اس کی جگہ بنی, تو اب عربی کتاب, اور عربی حضرت مولانا عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عربی کی قصص النبیین ہے, القراۃ الراشدہ ہے, سور من حیات الصحابہ ہے, یا خالص حضرت مولانا عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب عربی کی. تو ایسے ہی ہوا جیسے کہ بھینس کے سامنے بین بجاؤ, بھینس کھڑی پگرائے. 1.5 سال مجھے لگا تھک محنت کرنے کے نتیجے میں, رات دن میں نے ایک کر دیے, تب جا کر جو ہے کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی, اور میں
اس کے بعد آئندہ سال میں جب پاس ہو کر پہنچا ہوں تو پھر میں عبارت درس کے درجے کے اندر جو ہے عبارت پڑھنے کا لائق بنا، اور پھر مجھ میں ابتدا عبارت کی پڑھنے لگا۔ یہ تو میرا حال تھا کہ میں چونکہ ایسے ماحول سے گیا تھا۔ تو جو علماء رات دن عرق ریزی کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی پوری صلاحیتوں کو اس کے اندر کھپا رہے ہیں، کیا ان کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جا کر ان سے ہم جو ہے اپنے اعمال کے بارے میں اور اعمال کی تصحیح کے بارے میں فکر کریں اور ان سے بتائیں کہ بتائیے ہمارے اعمال کیا ہے، ہم جو ہے عمل کر رہے ہیں، یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو علماء سے مستغنی مت کرو، مستغنی مت کرنا۔ یہ غلطی کسی ملک نے کی تھی، اس ملک کے اندر دہریت عام ہو گئی تھی، اس ملک کے اندر جو ہے فحاشی اور گناہ سر چڑھ کر بولنے لگا تھا، اس لیے کہ علماء ہی تھے جو تھامے ہوئے تھے عوام کو، اور جب باطل نے عوام کا اور علماء کا رشتہ توڑ دیا تو جو ہے علماء تو بیچارے اپنے علم کی وجہ سے محفوظ ہو گئے، لیکن عوام سب کے سب جو ہے وہ جو ہے باطل کے بھیٹ چڑھ گئی اور ہلاک ہو گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خراب ہو گئی اور آخرت بھی خراب ہو گئی۔ اس لیے میں پھر اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت میں یہ زبردست استعداد، کامل استعداد موجود ہے کہ ابتدا سے شروع کرا کر جو ہے اللہ کا آخری ولی بنا کر چھوڑتی ہے۔ ہاں، ولایت اسی کے اندر ہے۔ اب اعمال وجود اعمال سمجھ میں آ گیا بھائی آپ لوگوں کے، اور تصحیح اعمال سمجھ میں آیا۔ اب تیسری چیز میرے دوستو بزرگوں جو ضروری ہے وہ ہے قبول اعمال۔ کیا ہے بھائی؟ قبول اعمال۔ آپ کتنا بھی اچھا عمل کر لو، اگر ریاکاری ہے قبول ہو جائے گا، نام نمود کا جذبہ ہے تو قبول ہو جائے گا، شہرت کا جذبہ ہے تو قبول ہو جائے گا، واہ واہ کا جذبہ ہے تو قبول ہو جائے گا؟ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اعمال میں اخلاص ہے، للہیت ہے، اپنے کو چھپانا ہے، اخفا ہے۔ آج تو میرے دوستو بزرگوں ہمارے اندر اخفا کی جگہ پر اظہار آ گیا ہے۔ ہماری اندر کی طبیعت اور خواہش یہ چاہتی ہے کہ لوگ ہمیں جانیں، پہچانیں۔ حالانکہ میرے دوستو بزرگوں اگر آپ کو پہچاننا ہے تو اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ابتدا کو پہچانو کہ آپ کہاں سے شروع ہوئے تھے، آپ کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی، اس کو یاد رکھو۔ اسی لیے کہا ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جو شخص اللہ والوں کے آخری دور کو دیکھتا ہے اور ابتدا کو نہیں دیکھتا وہ جو ہے بہک جاتا ہے۔ جو آخر کے دور دیکھتا ہے، فتوحات کا دور دیکھتا ہے، استقبال کا دور دیکھتا ہے، آؤ بھگت کا دور دیکھتا ہے، وہ بہک جاتا ہے۔ لیکن جو شخص ابتدا کو دیکھتا ہے اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بزرگ اس مقام پر بغیر ان قربانیوں کے کیے ہوئے وہاں تک نہیں پہنچے ہیں، ان کو یہ لازمی تھا، یہ فطری تھا، یہ قانون تھا کہ ان کو اس مرحلے سے گزارنا ہے، اور اس مرحلے سے گزارنے کے بعد ہی اللہ نے ان کو وہ مقبولیت اور وہ محبوبیت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں چند صلاحیت والے ساتھیوں کو کہ کتاب ہے کہ ہمارے بڑوں کا بچپن کیسے گزرا، اس کو پڑھیے۔ بڑوں کا بچپن کیسے گزرا،
کن مراحل سے وہ گزرے ہیں، تب جا کے وہ حضرت قاری صدیق صاحب بنے، تب جا کے حضرت ابرار الحق صاحب بنے، تب جا کے حضرت مولانا علیمیہ بنے، تب جا کے حضرت مولانا جو ہے مدنی بنے، تب جا کر نانوتوی بنے، تب جا کے تھانوی بنے. یوں ہی نہیں بن گئے تھے. تو اگر آپ کو اپنے آپ کو جاننا ہے تو اپنی ابتدا کو جانو کہ وہ ابتدا آپ کے سامنے رہے گی تو کبھی گھمنڈ نہیں پیدا ہوگا. وہ ابتدا آپ کے سامنے رہے گی تو کبھی تکبر نہیں آئے گا. وہ ابتدا آپ کے سامنے رہے گی تو کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھو گے، کبھی کسی کو بے قیمت نہیں سمجھو گے، اس لیے کہ آپ کے نگاہ میں آپ ہی سب سے زیادہ بے قیمت ہوں گے، اس لیے کہ اپنی نگاہ میں آپ ہی سب سے زیادہ کمتر ہوں گے. پھر زبان کسی اور کی طرف بولنے کے لیے ڈر جائے گی، انگلی کسی اور کی طرف اٹھنے سے پہلے جو ہے کانپ جائے گی کہ میں کس کو کیا بولوں اور کس کی طرف اشارہ کیا کروں، میں تو اس سے زیادہ گندہ ہوں. یہ تو اللہ کی ستاری ہے کہ اللہ نے میری گندگی کو چھپا دیا ہے. کیا یہ اللہ کی ستاری نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے سارے عیب کو چھپا دیا ہے؟ ورنہ اللہ تو اتنی قدرت کا مالک ہے کہ اگر رسوا کرنا چاہے تو گھر بیٹھے رسوا کر سکتا ہے. لیکن جب اللہ ستاری فرماتے ہیں تو پھر ستاری کے اس نعمت سے آدمی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے وجود اعمال کے بعد، تصحیح اعمال کے بعد یہ مرحلہ بہت اہم ہے جو قبول اعمال کا ہے، اور قبول اعمال کے لیے سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اخلاص ہے. اور اخلاص کسے کہتے ہیں؟ میں ایک واقعہ سنا کر جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیا زبردست محدث تھے، کیا زبردست سند کے اوپر ان کا عبور تھا، کیا کلام تھا کہ عرب دنیا کے اساتذہ ان کو اپنا استاد مانتے تھے. یہ حال تھا حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا سند حدیث کے اندر. جیسے آج ہم بخاری اور مسلم کو ایک سند مانتے ہیں نا، وہ تو متن ہے. بخاری اور مسلم نے تو صحیح حدیثوں کو صرف جمع کیا ہے، لیکن حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی کی نگاہ اتنی دور رس تھی کہ خول کے اندر بھی چھپے ہوئے کسی ایسے راوی کو جس راوی کی وجہ سے حدیث جو ہے ڈگمگا جاتی ہے، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی اس راوی کی پوری ہسٹری کو جانتے تھے. ایسے زبردست عالم کہ علماء عرب جو ہے ان کو اپنا استاد مانتی تھی. قربان جائیے ان پر، اللہ ان کے قبر کو غری کی رحمت سے بھر دے، نور بھر دے. وہ کبھی کبھی حضرت مولانا شاہ صاحب کے پاس جو ہے جایا کرتے تھے. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. کس کے یہاں جایا کرتے تھے؟ ہاں. آج تو ہم 4 لفظ جان لیتے ہیں، 4 بیان سیکھ لیتے ہیں، ہم تو اللہ والوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتے. ان کی طرف ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم بھی جو ہے ان کے پاس جائیں، اس لیے کہ می چنا می چنی، میں فلاں اور میں فلاں. یہ اتنا بڑا استاد حدیث جو ہے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں اکثر جایا کرتے تھے. اور دونوں میں ایسی محبت تھی، ایسی محبت تھی اور ایسی قدردانی تھی کہ جن آنکھوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ عقل ہماری حیران تھی کہ ایک شیخ وقت اور ایک علم کا پہاڑ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بغل گیر ہوتے تھے. فرماتے ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب کے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے. حضرت بہت خوش ہو جاتے تھے جب مولانا آتے تھے، تو جتنا جو اکرام ہو سکتا تھا کرتے تھے.
حضرت نے اکرام کیا، نماز سے فارغ ہوئے، ایک گوشہ کمرہ کا بہت خاص تھا ان کے لیے، جو انہی کے لیے ریزرو ہوتا تھا، جب بھی آتے تھے وہ اسی میں آرام کرتے تھے۔ حضرت نے خادم سے کہا کہ حضرت کو لٹا دو، رات بہت ہو گئی ہے اور ہم بھی جا رہے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ خادم نے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے لٹا دیا، چلا گیا خادم۔ اب جس کا کام ہی رجال پر بحث کرنا ہو، جس کا کام حدیث کی سند کے اوپر کام کرنا ہو، اس کو نیند اتنی جلدی تھوڑی نہ آتی ہو، تو ہر وقت کچھ نہ کچھ دماغ میں لیتا رہتا ہے۔ وہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جو ہے راویوں حدیث کے بارے میں کچھ سوچ رہے تھے، اتنے میں دستک ہوئی، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھے کہ حضرت شاہ صاحب کے خادم جو ہے وہ آئے ہیں۔ یعنی حضرت اجازت ہے تو میں آ جاؤں نا؟ فرمایا آؤ، کیا بات ہے؟ فرمایا بڑے حضرت نے ایک سوال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ابھی اس کا جواب چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب نے ایک سوال کیا ہے اور فرمایا کہ ابھی اس کا جواب چاہیے۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ فرمایا بڑے حضرت نے فرمایا ہے کہ مولانا سے پوچھ لو کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ کیا پوچھو؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اب یہ سننا تھا کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ کھڑے تھے، بستر پہ بیٹھ گئے، سر جھکا لیا۔ اب نیاز جو خادم تھا وہ کھڑا ہے دروازے پر، وہ پوری کیفیت، پورا منظر اس کے سامنے ہے کہ کیا اثر ہوا ہے اس سوال کا۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی سر جھکائے ہوئے ہیں، ہاتھ مل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا اللہ سے کہہ رہے ہیں، کیا راز و نیاز کی بات کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کس دل سے مانگ رہے ہیں۔ ایک دم سے فرمایا، مل گیا جواب۔ فرمایا کیا ملا حضرت؟ فرمایا جاؤ حضرت سے کہہ دو کہ اخلاص اسے کہتے ہیں، ایک ہی کے ہو کر رہنے کا نام اخلاص ہے۔ ارے کچھ سمجھے آپ لوگ؟ ایک ہی کے ہونے کا نام اخلاص ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہی تو وہ نعرہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، میری زندگی، میری حیات، میری ہر چیز جو ہے کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ فرمایا ایک ہی کے ہو کر رہنے کا نام اخلاص ہے۔ خادم بھاگتا ہوا گیا، فرمایا حضرت جواب مل گیا۔ کہ کیا جواب ہے؟ فرمایا مولانا فرماتے ہیں کہ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ آدمی زندگی بھر ایک ہی کا ہو کر رہے۔ ارے یہ سننا تھا، حضرت شاہ صاحب کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ فرمایا واہ مولوی صاحب واہ، کیا جواب دیا ہے، واہ مولوی صاحب، دل خوش ہو گیا۔ ہمارے جذبات میں، ہمارے اندرون میں، ہمارے گوشے گوشے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ نہ ہمارے بیان سے کچھ ہوگا، نہ ہماری تقریر سے کچھ ہوگا، نہ ہماری تشکیلوں سے کچھ ہوگا، نہ ہمارے اجتماعات سے کچھ ہوگا۔ جو کچھ ہوگا صرف اللہ ہی سے ہوگا۔ ہم تو صرف اہل کار ہے۔ جس طرح بڑھئی کا اعلی کار ہوتا ہے، کچھ اوزار اس کے اعلی کار ہوتے ہیں، اور بڑھئی اصل ہوتا ہے، وہ اپنے آلے کو استعمال کرتا ہے مختلف رنگوں میں جو ہے لکڑیوں کو کاٹنے کے لیے اور چھانٹنے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے۔ ہماری حیثیت اللہ کی نگاہ میں صرف آلے کار کی ہے، اس کے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ آلہ صحیح نہیں چلا تو بڑھئی بھی جو آلہ خراب ہو جاتا ہے اس کو ہٹا کے دوسرا آلہ لے آتا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو بزرگو، ہم صرف آلے کار ہیں۔ اگر ہم نے مزاج شریعت اور مزاج سنت کے اعتبار سے اس کام کو نہیں کیا
اور اس میں اپنا نفس، اپنی خواہشات، اپنی انا، اپنا غرور، اپنا تکبر ملا کر اس کے اندر ضم کر کے ہم نے کام کیا تو کچھ دن تو انتظار کیا جائے گا، کچھ دن تو جو ہے صبر کیا جائے گا، ورنہ وہ وقت، قرآن کے وہ آیت بھی یاد ہے جب منافقین سے کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد سے تم ہمارے ساتھ شریک نہیں ہونا، نہ ہم تمہارا صدقہ قبول کریں گے نہ ہم تمہارا عطیہ قبول کریں گے، تم ہم میں سے نہیں ہو، ہم تمہارے میں سے نہیں ہیں۔ یہ آیت صرف قرآن میں انہی کے لیے نہیں ہے، یہ رہتی دنیا تک کام کرنے والوں کے لیے یہ آیت ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے اگر کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو، اپنا ہر نافاسد جذبے کو خارج کر کے کرو۔ جب تک فاسد جذبے کے ساتھ کرو گے تو کچھ دن تک چلائے جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر ایسے مکھی سے ایسے نکالے جاؤ گے جیسے آٹے میں سے بال نکال کر پھینک دیتا ہے، پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں تھے اور کون تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز و بزرگوں، ابتدا سے لے کر ولایت تک کی طاقت اللہ نے اس کام میں رکھی ہے، اس لیے اس کام کی ضرورت کو سمجھو۔ وجود اعمال، تصحیح اعمال اور قبول اعمال۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کی زانو تلمس طے کرو، ان کے سامنے چھوٹا بن کر جاؤ۔ ایک بزرگ نے کہا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں لیکن کچھ سیکھنے کے بجائے ہم کو سکھانے آتے ہیں، کچھ لینے کے بجائے ہم کو دینے آتے ہیں۔ پر میں وہ ہم کو کیا دے دیں گے؟ وہ تو دینے آئے ہیں، لینے تو آئے نہیں، تو جب وہ لینے نہیں آئے تو ہم ان کو دے بھی نہیں سکتے کچھ۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس جاؤ۔ دنیا آج اللہ والوں سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جتنے ہیں اللہ ان سب کے سائے کو تادیر قائم فرمائے، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور جو ہے بیچارے عمر کے آخری مرحلے میں مرض کے اندر اور جو ہے پریشانیوں میں گرفتار ہے، اور یہ ان کے لیے عذاب نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ ان کے ترقیات کے درجہ کا ایک اور انتظام ہے کہ ہم تم کو جس درجے پر دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم تم کو جس درجے پر لانا چاہتے ہیں، ہم نے ابھی تمہارے اندر وہ کسر باقی رکھی ہے، اس لیے تم کو ہم بیماری، اس بیماری اور اس مقدمات اور اس کے فلانے جھگڑے اور اس کے اندر تم کو الجھا کر جو ہے ہم تمہاری روزانہ میلوں تمہاری ترقی کر رہے ہیں کہ جب تم ہمارے پاس آؤ تو اس حال میں آؤ کہ ہم تم کو اپنا سر کا تاج پہنا دیں، ہم تم کو ولایت کا تاج پہنا دیں۔ اس لیے جو بچے ہیں ان کی قدر کرو۔ شیطان بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے کہ میاں پہلے جیسے لوگ نہیں رہے، پہلے جیسے اللہ والے نہیں رہے، پہلے جیسے تزکیہ کرنے والے نہیں رہے۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جیسے جو ہے تزکیہ کرنے والے نہ رہے، تو یہ بھی تو کہو نا کہ پہلے جیسے ہم ماننے والے بھی تو نہیں رہے۔ کوئی نفع، کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی مفسر، کوئی مقدر، کوئی مقرر کسی کو نہیں دے سکتا، نفع دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا، روک فل واقعہ سنا کر اتنا روئے، فرمایا تم لوگ مجھ کو شیخ وقت کہتے ہو، تم لوگ مجھ کو جو ہے فنا کہتے ہو، تم لوگ مجھ کو یہ کہتے ہو اور وہ کہتے ہو، ارے میری مثال تو اس ڈاکو کی ہے۔ یہ خود میں نے اپنے کانوں سے یہ بیان سنا ہے۔ فرمایا میری مثال اس ڈاکو سی ہے جو ڈاکو جب اس کے اعضاء کمزور ہو گئے، ہمت ٹوٹ گئی، جسم کمزور ہو گیا، اب اس کے پاس ڈکیتی ڈالنے کی حربے کرنے کے اور مال لوٹنے کا کوئی سہارا نہیں رہا، تو وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دور علاقے میں چلے کر ایک جھوپڑیاں بنا کر بیٹھ گیا، اور وہاں پر جو ہے خالی اللہ 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 کا نام رب لگانے لگا،
اور یاد رکھنا حضرت تھانوی نے لکھا ہے جو آدمی اللہ کا نام لیتا ہے چاہے غفلت ہی سے کیوں نہ ہو، اللہ اپنے نام کا اثر دکھا کر رہتے ہیں۔ اللہ اپنے نام کا اثر دکھا کے رہتے ہیں۔ وہ تو جا کے بیٹھ گیا کٹیا کے اندر، اللہ اللہ کرنے لگا۔ اب ایک گزرا، دو گزرا، تین گزرا، آہستہ آہستہ بات مشہور ہو گئی کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ اچھا، اب لوگ آنے لگے، کوئی ہدیہ لانے لگا، کوئی تحف لانے لگا، کس طرح روٹی روزی چل گئی۔ 5 نوجوان آئے کہ ہم جی یہ آپ جیسا اللہ والا بننا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں بہت سخت امتحان ہوگا، چلیں گے جو امتحان ہو، ہم اللہ والا بننا چاہتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنا گرو بھی مانتے ہیں، اور آپ سے جو ہے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں، آپ ہم کو اپنا اللہ والا بنا دیے۔ کہیں گے بہت اچھا، لگ جاؤ کام پر۔ لگا دیا ان کو بھی ذکر و تسبیح میں۔ 6 مہینے تک ان نوجوان دوستوں نے جو ہے ذکر و اذکار کیا، تو دل کے اوپر جتنی بھی ظلمتیں تھیں وہ چھٹ گئی اور دل منور ہو گیا۔ اب جب دل منور ہو گیا تو آپس میں 5 نے سوچا یار چلو جو ہے دیکھتے ہیں اپنے شیخ کا مقام کیا ہے، مراقبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپنے شیخ کا مقام کیا ہے۔ تو چلو اب بیٹھ گئے، حضرت کو تو کچھ بتایا نہیں، حضرت تو اپنے معاملات کو پورا کر کے کمرہ بند کر کے لیٹ گئے، یہ لوگ جو ہے چاندنی رات میں بیٹھے اور سب مراقبے میں بیٹھ گئے۔ اب جا رہے ہیں مراقبہ کرتے ہوئے، اوپر تک جا رہے ہیں، 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 کافی دور جائے کہنے لگے یار نظر نہیں آ رہے کہیں۔ کسی نے کہا بے پاگل، ہماری تمہاری کیا آنکھیں ہیں جو ہم حضرت کے مقام کو دیکھ سکے؟ چھوڑ، واپس چل، واپس چل، کہیں بگال میں عذاب آ جائے گا۔ ہاں یار صحیح کہتا ہے، اپنے تو آنکھیں ہیں ہی نہیں اتنی کہ اپن حضرت کے مقام کو دیکھ سکے، چلو واپس چلو۔ لیکن دل میں ایک بات لگی ہوئی تھی کہ بولے اگلے دن پھر بیٹھے، 3 دن لگاتار بیٹھے، لیکن اوپر جتنا جاتے گئے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں دکھا۔ 3 دن کے بعد ایک نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ 3 دن سے کر رہے ہیں مراقبہ اور اللہ حضرت کے مقام کو ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ مل نہیں رہا، چلو حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے، حضرت سے پوچھ لے۔ اب رات کو سونے سے پہلے آئے حضرت کی خدمت میں، حضرت کچھ بات کرنی، کہا کہو۔ کہا حضرت ہم 3 دن سے مراقبہ کر رہے ہیں اور آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اوپر کی طرف، لیکن آپ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت آپ کا مقام کتنا اونچا ہے ہمیں بتا دیجیے، ہم تو وہاں تک ہماری نگاہ تو پہنچ بھی نہیں پا رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس ڈکیت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ہچکیاں مار کر رونے لگا، اور میں تم میرا مقام دیکھنا ہے؟ میں ہاں، اور میں جاؤں مراقبہ کرو اور نیچے کی طرف دیکھو۔ لیکن کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ فرمایا ہاں جاؤ نیچے کی طرف دیکھو۔ حضرت کا حکم تھا، بیٹھ گئے، اب نیچے دیکھنا شروع کیا، تو جاتے جاتے نیچے دیکھا کہ حضرت سب سے نیچے کیا اس میں ہے۔ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ایک دم سے جو ہے بے چینی آ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اگلے دن صبح حضرت کے پاس آئے تو حضرت نے فرمایا دیکھ لیا میرا مقام؟ فرمایا حضرت دیکھ لیا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا میاں کیا میں تم کو اپنے بارے میں بتاؤں، اب تو میں تم سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ ذکر اذکار کی برکت سے اللہ نے تم کو وہ استعداد عطا فرما دی ہے کہ تم دوسروں کے مقام دیکھ سکتے ہو۔ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے تمہارے واسطے سے اس مقام تک پہنچا دے، میرے لیے دعا کر دو۔ میں تو ایک ڈکیت ہوں، میں تو ایک لٹیرا ہوں، میں تو ایک فاسق اور فاجر انسان ہوں جو جب ڈکیتی ڈالنے سے تھک گیا اور لوٹ مار کرنے سے ہار گیا، تب میں نے یہاں پر اللہ والوں کا بھینس بنا کر بیٹھ گیا اور یہاں پر میں نے اللہ اللہ شروع کر دی۔ تم سچی طلب لے کر آئے تھے، تم حسن ظن لے کر آئے تھے، اللہ نے تم کو نواز دیا، اب تم میرے لیے دعا کرو۔ اب ان سب باتوں نے مل کر جو رات میں دعا کی ہے، فرمایا اب میرا مقام دیکھنا۔ جب اگلے دن مقام دیکھا تو دیکھا کہ ان کے شیخ ان کے مقام سے بھی اوپر ہے۔
حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے دوستو تم مجھ کو یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو، میری مثال تو اس ڈکیت سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگو، اللہ کے لیے عرض کرتا ہوں، چند دن کا مجاہدہ ہے، کسی اللہ والے کا دامن تھام لو۔ جو کیفیات، جو گناہ جو چھوٹتے نہیں ہیں اور جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، پوچھئے کیسے چھوٹے؟ غیبت کیسے چھوٹے؟ آنکھ کا غیر محرموں کو دیکھنے کا گناہ کیسے چھوٹے؟ زبان کا جھوٹ کیسے چھوٹے؟ کانوں کے گناہ کیسے چھوٹے؟ یہ معلوم کیجئے۔ اور بقول ہمارے حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے کہ ہر آدمی کے اندر ہر گناہ نہیں ہوتا، لیکن 2-3 گناہ ہوتے ہیں۔ آدمی ان 2-3 گناہ کی اصلاح کرا لے، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔